بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بہت ہی منحوس ہے۔ اس مہینے میں شادی، بیاہ، منگنی، رخصتی اور دیگر کوئی بھی اچھے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ جو کہ بے بنیاد ہیں اور صرف بدگمانی پہ مبنی ہیں۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ نظریہ بالکل غیر شرعی ہے۔ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے منحوس سمجھتے ہوئے اس میں منگنی اور نکاح نہ کرنا جہالت ہے۔ سفر بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جس طرح باقی مہینوں میں شادی، بیاہ، دیگر خوشی کے معاملات کیے جا سکتے ہیں، تو اس مہینے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، الو کا بولنا منحوس ہے اور سفر کا مہینہ بھی منحوس ہے۔ حدیث پاک میں اس چیز کی نفی فرمائی گئی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدوی نہیں، یعنی مرض لگنا اور متعدی ہونا نہیں، اور نہ بدفعلی ہے اور نہ ہی الو منحوس ہے اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ واضح الفاظ میں فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر شادی بیاہ صرف سفر یا ان مہینوں میں نہیں ہوتا، بلکہ سارا سال لگا ہی رہتا ہے۔ کیونکہ یہ سال شادیوں کا سلسلہ لگا رہتا ہے، تو کیا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی ماہ میں، باقی مہینوں میں، باقی ایام میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی جاتی ہیں، کیا بعد میں ان کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا ایسا کہ جو زندگی میں پریشانیوں اور مصیبتوں والا ہو؟ کیا باقی مہینوں میں کی جانے والی شادیوں میں طلاق نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ بلکہ عوام میں ایک چیز مشہور ہو چکی ہے کہ یہ مہینہ، سفر کا جو مہینہ ہے، یہ بالکل ہی جو عوام میں مشہور ہے منحوس ہے، اور اس میں تو زیادہ تر تو شادی بیاہ کی تقریبات نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس مہینے میں نہیں ہوتی، باقی مہینوں میں ہوتی ہیں، تو اس میں دیکھ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ طلاق کی ریشو کتنی بڑھ چکی ہے، اس میں تو کسی مہینے کا قصور نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک اور چیز ہے، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام آیا اور اس نے ان افعال کا رد کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ موجودہ دور میں یہ نظریہ عام ہے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں۔ اس موضوع پر حدیث سنائی جاتی ہے کہ جو سفر کے مہینے ختم ہونے کی خوشخبری دے، اس پر جنت واجب ہے۔ یہ سب باطل نظریہ اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، اس جماعت کے متعلق پوچھا گیا جو سفر نہیں کرتے، نہ اس میں کوئی کام شروع کرتے ہیں جیسے نکاح وغیرہ، اور اس نظریے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بطور دلیل لاتے ہیں کہ جو سفر جانے کی خوشخبری مجھے دے، اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی جو سفر کا مہینہ جا رہا ہے، اس کی جو خوشخبری دے گے، سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا سفر کے مہینے میں نحوست ہے؟ کیا سفر میں کام، شادی وغیرہ کرنے کی ممانعت ہے؟ اسی طرح جب قمر برج عقرب میں ہوتا ہے تو سفر نہیں کرتے، قمر جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑے کو نہ سیتے ہیں نہ قطع کرتے ہیں۔ کیا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں؟ جواب: سفر کے مہینے میں جو کچھ کہا جاتا ہے، یہ تمام باتیں زمانہ جاہلیت میں عرب کیا کرتے تھے، اور قمر کے برج
اقرب میں اور برج اسد میں ہونے والی باتیں نجومیوں کے ڈھنگوسلے ہیں اور اپنی باتوں کو لوگوں میں نافذ کرنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ اور کذاب ہے، جیسا کہ جواہر الفتاوی میں ہے۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی 13 تاریخیں جو بہت زیادہ نحس یعنی منحوس مانی جاتی ہیں، ان کو تیری کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا سفر کوئی چیز نہیں، یعنی لوگوں کا اسے منحوس سمجھنا غلط ہے۔ سفر کے مہینے میں بلکہ ایک تو روایت کے مطابق حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے عظیم سپہ سالار ہیں، کثیر فتوحات آپ نے فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، وہ بھی 8 ہجری کو سفر کے مہینے میں اسلام لائے، جیسے عام فہم زبان میں عوام الناس میں منحوس قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح 7 ہجری سفر ہی کے مہینے میں خیبر فتح ہوا۔ مذکورہ بالا واقعات سامنے رکھ کر غور کریں کہ سفر کا مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے۔ یہ بس عوام میں ایک باتیں مشہور ہو چکی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دن کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح کے اگر کوئی معاملات پیش آئیں یا گمان پیدا ہو یا عوام میں کوئی باتیں مشہور ہوں تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ علماء کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ جو بے بنیاد باتیں عوام میں مشہور ہو چکی ہیں، علم حاصل کر کے ان کا رد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔